24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یکساں قومی نصاب 2020 کے تحت پہلی سے تیسری جماعت تک واقفیت عامہ پڑھائی جاتی ہے اور چوتھی اور پانچویں جماعت میں معاشرتی علوم۔ واقفیت عامہ کی تینوں کتابوں پر ٹیچر ٹیوٹوریل کرنے کے بعد اب ہم چوتھی جماعت کی معاشرتی علوم پر ٹیوٹوریل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس طرح کہ میں آگے چلوں محترم ٹیچر، ایک دو گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ان ٹیوٹوریلز کو دیکھتے ہوئے آپ یہ معمول بنائیے گا کہ جب بھی آپ کوئی ٹیوٹوریل دیکھیں تو نصابی کتاب یعنی سنو مین کی جو شائع شدہ ہے وہ آپ اپنے پاس ضرور رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک تو آپ عادت بنا لیں کہ کوئی ایٹلس اپنے پاس رکھیں جس پر آپ دنیا کی سیر کرتے رہیں۔ کوئی گلوب بھی رکھ لیں آپ لے کے، اپنا گھر پہ رکھ لیں، ایٹلس بھی گھر پہ رکھ لیں۔ اور ایٹلس ملتی ہے اسکول ایٹلس، آکسفورڈ کی لے لیں، اسکول ایٹلس فار پاکستان۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹیوٹوریلز کے حوالے سے کہ ہم آغاز تو کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو بتا دوں پہلے ہی کہ جیسے لکھا ہے کہ تاہم چند ابواب کی طوالت کے پیش نظر ان میں سے ہر باب پر ایک سے زیادہ سیشن ہوں گے جن سے آپ کو آگاہ رکھا جائے گا۔ یعنی کچھ باب ایسے ہیں جن پہ ایک سیشن ہوگا، کچھ باب ایسے ہیں جو ذرا طویل ہیں، ان پر 1، 2 یا 3 سیشن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو ساتھ ساتھ بالکل آگاہ رکھا جائے گا۔ لیکن آپ کو میں فارمیٹ بتا دوں، یہ چونکہ پہلا سیشن ہے، کہ ہر سیشن میں حاصلات، ہر ٹیوٹوریل سیشن درجہ ذیلی عنوانات کے تحت ہوگا۔ حاصلات تعلم جو باب کے صرف پہلے ٹیوٹوریل میں دیے جائیں گے، یعنی اگر کسی باب پر ایک سے زیادہ ٹیوٹوریل ہیں تو حاصلات تعلم صرف پہلے سیشن میں دیے جائیں گے۔ وہ ہم چونکہ باب کو کچھ حصوں میں تقسیم کر دیں گے تو حاصلات تعلم صرف پہلے باب میں ہوں گے، اور اگر ایک ہی باب ہے تو پھر تو ظاہر ہے اسی میں ہونے ہیں۔ حاصلات تعلم کے بعد تمہید کی بات ہوگی، تمہید اٹھائی جائے گی، اس میں آپ کو معاونت کی جائے گی آپ کی۔ اس کے بعد باب کے مشمولات جن کا ٹیوٹوریل میں احاطہ کیا جائے گا، کانٹینٹس جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی کانٹینٹ اس حصے کا، باب کے اس حصے کا جس پر ٹیوٹوریل ہوگا۔ پھر ہے تدریسی تیاری کے لیے مشورے، اس کے بعد فرہنگ الفاظ و معانی، اور پھر متن سے متعلق تشریحات، یعنی جہاں کہیں میں نے ضروری سمجھا کہ آپ سے کچھ اس طرح بات ہو جائے کہ آپ کو تھوڑی بہت رہنمائی اگر میں فراہم کر سکوں کہ اس خاص تصور یا نقطہ یا جو بھی ہے اس کو میں اس طرح تشریح کر دوں کہ آپ کو پھر بچوں کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ اور اس کا آخری حصہ ہوگا سرگرمیاں اور عملی کام۔ اب اس میں کتاب میں تو ایک سے زیادہ ظاہر جگہ سرگرمیاں اور عملی کام دیا ہوتا ہے، لیکن میں پھر اس میں انتخاب کر کے کوئی خاص ایسی سرگرمی ہو یا عملی کام ہو جس پہ میں آپ کی معاونت کرنا چاہوں کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ یہ سیشن جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ چوتھی جماعت کی معاشرتی علوم کے باب نمبر 1 پر ہے۔ عنوان ہے شہریت۔ اس باب پر یہی ایک سیشن ہوگا۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔
اس بات کو مکمل کرنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ شہری یعنی سٹیزن، عالمی شہری یعنی گلوبل سٹیزن، اور ڈیجیٹل یا سائبر شہری دیٹ از ڈیجیٹل/سائبر سٹیزن کی اصطلاحات کی تعریف اور ان میں فرق کر سکے، انسانی حقوق ہیومن رائٹس کی اصطلاح کی تعریف کر سکے، حقوق اور ذمہ داریوں میں فرق کر سکے، تنوع ڈائیورسٹی کی اصطلاح کی تعریف بیان کر سکیں اور کسی معاشرے کے متنوع گروہوں یعنی ڈائیورس گروپس کو جان سکیں، یہ بیان کر سکیں کہ تنوع معاشرے کی خوشحالی میں کیسے مددگار ہوتا ہے، برداشت یعنی ٹالرنس کی اصطلاح کی تعریف بیان کر سکیں، سماجی اور ثقافتی افراق کو قبول کرتے ہوئے ہم آہنگی یعنی ہارمنی کے ساتھ رہنے کی اہمیت بیان کر سکیں، ذاتی ساتھیوں کی گھریلو اور ہمسائیگی کی سطح پر اختلاف کی وجوہات جان سکیں، امن یعنی پیس اور تنازع یعنی کانفلکٹ کی تعریف بیان کر سکیں، اس بات کی وضاحت کر سکیں کہ رویوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور وہ کیسے امن یا تنازع کا سبب بنتے ہیں، تمدنی شعور سیوک سینس کی مثالوں کے ساتھ وضاحت کر سکیں، مثلا ٹریفک کے قوانین، ماحولیاتی صفائی اور صفائی ستھرائی، عمومی آداب کامن ایٹیکیٹ کے بارے میں جان سکیں، جیسا کہ اچھا طرز عمل، بڑوں کا ادب، دوسروں کی مدد، محنت کا وقار اور نظم و ضبط۔ بچوں کو باب کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، باب کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے، بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ باب کا عنوان ہے محترم ٹیچر شہریت، سٹیزن شپ۔ تمہید کے لیے بچوں سے درج ذیل سوالات پوچھیں۔ آپ کس اسکول کے طالب علم ہیں؟ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ آپ اسی اسکول کے طالب علم ہیں؟ بچے جو بھی جوابات دیں، آپ نے ان کو اس جواب تک لانا ہے کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی بچہ اسی اسکول کا طالب علم ہے، اس کے پاس ثبوت دکھانے کے لیے اسکول کا شناختی کارڈ ہوتا ہے۔ پھر آپ پوچھیں گے کہ کیا آپ قومی شناختی کارڈ سے واقف ہیں؟ ظاہر ہے چوتھی جماعت کے بچے ہیں، وہ گھر والوں کو بعض اوقات بات کرتے سنتے بھی ہیں، اور گھروں میں ذکر ہوتا ہے بعض اوقات، کیونکہ ضرورت پڑتی رہتی ہے قومی شناختی کارڈ کی۔ آپ انہیں بتائیں گے اگر وہ نہیں بھی واقف کہ قومی شناختی کارڈ بھی اسکول کی طرح کا شناختی کارڈ ہوتا ہے جو 18 سال کی عمر کے بعد بنتا ہے۔ اگلا سوال ہوگا کہ قومی شناختی کارڈ کس بات کا ثبوت ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ کارڈ والا شخص اس ملک کا شہری یعنی سٹیزن ہے یا اسے اس ملک کی شہریت حاصل ہے، سٹیزن شپ حاصل ہے۔ جیسے اسکول میں کوئی طالب علم ثابت کرنا چاہے کہ وہ اسی اسکول کا طالب علم ہے تو وہ شناختی کارڈ۔ بچوں کو بتائیں کہ ان کے پہلے باب کا عنوان شہریت ہے۔ یہی موقع ہے محترم ٹیچر کہ آپ بچوں کو یہ بھی بتا دیں کہ لفظ شہریت جو ہے یہ دو معنی رکھتا ہے۔ ایک تو ہوگی شہریت جس کا ہم نے ذکر کر دیا کہ کسی ملک میں رہنے کا قانونی حق، اس کو شہریت کہتے ہیں۔ یہ بھی بتا دیں کہ اردو میں شہریت ایک مضمون کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ۔ یہ بچوں کو بتائیں کہ جیسے وہ باقی مضامین پڑھتے ہیں تو اسی طرح 9ویں اور 10ویں جماعت میں ایک مضمون پڑھا جاتا ہے اردو میں، یا 11ویں 12ویں میں پڑھا جاتا ہے، 9ویں 10ویں میں بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ اس مضمون کو بھی شہریت کہتے ہیں، لیکن انگریزی میں اسے کہتے ہیں سیوکس،
اور اس مضمون میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ حکومت کس طرح کام کرتی ہے اور شہریوں کے حقوق و فرائض سے کیسے نمٹتی ہے۔ بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں۔ شہری اور شہریت کے تصورات، شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریاں، معاشرے کے افراد میں تنوع اور اس کے فوائد، ہم آہنگی، اختلاف اور تنازع اور تنازعات کا حل، اور پھر معمول کے آداب جن کو کامن ایٹیکیٹ بھی کہا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تدریسی تیاری کے لیے مشورے۔ محترم ٹیچر، یہ آپ کے سامنے جو 3 مشورے آ رہے ہیں اسکرین، نوٹ کر لیں کہ اس میں سے پہلا اور آخری جو مشورہ ہے یہ ہر ٹیوٹوریل میں آپ کو نظر آئے گا یاد دہانی کے لیے۔ پہلا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو مہیا کیے گئے نصابی بریک اپ کے مطابق اس باب کو اسباق میں تقسیم کریں اور ان کے مطابق اپنے سبقی منصوبے تیار کریں، یعنی لیسنز پلانز۔ مؤثر تدریس کے لیے وسیع مطالعہ درکار ہوگا، خاص طور پر تنوع، ہم آہنگی، تنازعات اور آداب کے تصورات کے بارے میں۔ یہاں میں ایک وضاحت ضرور کر دوں محترم ٹیچر، دیکھیے میری یہ گزارش آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کا شعبہ ایسا ہے تدریس کہ 40 منٹ کے لیے پڑھانے کے لیے شاید آپ کو 40 گھنٹے تیاری درکار ہوگی۔ دیکھیں، ایک اصول کی بات یہ ہے بنیادی کہ جتنا کچھ آپ پڑھانا چاہتے ہیں، جو علم آپ بچوں کو منتقل کرنا چاہتے ہیں، اس سے کئی گنا آپ کے پاس ہونا چاہیے، جس میں سے آپ منتخب کر کے بچوں کو پڑھائیں گے۔ مطالعہ آپ کرتے رہا کریں۔ اور پھر آخری مشورہ ہے کہ پہلے سے کافی سوچ بچار کر کے منصوبہ بندی کریں کہ دی گئی سرگرمیوں یا عملی کام کو کیسے کروایا جائے۔ سرگرمیوں کو قابل عمل اور نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کریں، یعنی اس کا کوئی فائدہ ہو سرگرمی کا بچوں کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں فرہنگ الفاظ و معانی کی جانب۔ پہلا ہے قطع نظر، اس کے معنی ہے کہ علاوہ، یعنی اس سے ہٹ کے۔ سائبر، یہ انگریزی میں سابقہ ہے، پریفکس جس کو کہتے ہیں، اس کے معنی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے جڑے ہوئے۔ سائبر، یہ سائبر کرائمز بھی ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا، وہ انٹرنیٹ سے جو متعلقہ جرائم ہیں انہیں کہتے ہیں سائبر کرائمز۔ اظہار رائے کا مطلب ہے اوپینین، رائے دینا یا اپنی بات کہنا۔ ثقافت، طرز زندگی، رہن سہن، اس کی میں تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ واقفیت عامہ کی کتابوں میں ثقافت کا بڑی اچھی طرح احاطہ کیا گیا ہے۔ نسل، ریس، جسمانی خد و خال کے لحاظ سے لوگوں کا کوئی خاص گروہ، مثلا سفید فام یا حبشی وغیرہ۔ حق رائے دہی، رائے دینے کا حق، جیسے ووٹ۔ تنوع، مختلف قسموں کا ہونا۔ رواداری، بلا تعصبی۔ اب یہ بلا تعصبی کا مطلب کیا ہے کہ کوئی تعصب نہ ہو، کسی کی فیور نہ ہو، کسی کے ساتھ مخالفت نہ ہو۔ جب کسی معاملے پر انسان دوسروں کے ساتھ کچھ معاملہ کرے، بات چیت کرے، رائے دے، تو پھر پسند ناپسند سے قطع نظر رائے دے۔ تحمل، برداشت، ہم آہنگی، اتفاق رائے۔ کثیر الثقافتی، ایک سے زیادہ ثقافتوں والا۔ کثیر کے معنی زیادہ۔ ثالثی، کسی معاملے کا فیصلہ کرنے کی کارروائی۔ ثالث کہتے ہیں محترم ٹیچر جو کوئی تیسرا شخص جس کو کہتے ہیں جو فیصلہ کرے کسی جھگڑے کا، کسی معاملے کا، اس سے پھر یہ اسم بنا
सालिसी वो अमल फैसला करने का, सबकत आगे निकल जाना, सबकत इसम है आगे निकल जाना, मुजव्विज़ा तजवीज़ किया गया। अब हम आते हैं मतन से मुतालिक तशरीहात की जानिब। सकाफती तनव्वो, देखें बच्चों को सकाफत के मानी मैं समझता हूँ कि चौथी जमात के बच्चों को आते हैं, इसलिए कि उन्होंने सकाफत पर पिछली जमातों में वाकिफियत आमा की किताबों के ज़रिए पढ़ रखा है। याद दहानी करवाई जा सकती है उनको कि सकाफत होती क्या है, और आप बता सकते हैं कि सकाफत किसी मुआशरे के रहन सहन को कहते हैं, उनकी तर्ज ज़िंदगी को कहते हैं, जिसमें सारा कुछ आ जाता है। उनकी ज़ुबान है, उनका मज़हब है, उनकी तारीख़ है, उनका लिबास है, उनके खाने पीने का अंदाज़ है, ये सारी चीज़ें सकाफत में शामिल होती हैं। उनकी लोक रिवायतें हैं, लोक मौसीकी है, लोक कहानियाँ हैं, हर चीज़। और तनव्वो, ये भी आपने बता दिया अब तक कि भाई मुख्तलिफ किस्मों का होने को तनव्वो कहते हैं। अब सकाफती तनव्वो का मतलब हुआ कि जिस मुआशरे में मुख्तलिफ सकाफतें रखने वाले लोग बसते हों वो मुतनव्वो मुआशरा होता है। लफ्ज़ ज़रा मुश्किल हैं दोनों, तनव्वो और मुतनव्वो, लेकिन इनके फिर जो अंग्रेज़ी मुतबादलात हैं वो भी तो आसान नहीं है। लाइक तनव्वो डाइवर्सिटी है और मुतनव्वो मुआशरा डाइवर्स सोसाइटी होगा। अब इसका मतलब ये है कि मुआशरा एक है, जैसे पाकिस्तानी मुआशरा एक है, लेकिन सकाफत मुकामी भी हो सकती है। मसलन पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, पख्तून, बलोची और सराइकी सकाफतें मौजूद हैं। इसके बाद ये एक नुक्ता था, मैंने सोचा आपको बता दूं ताकि आप बच्चों को भी समझा सकें। ये सफ़सात पर सबसे नीचे ये एक परिंदे की तस्वीर बनी हुई है। ये मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि इस तस्वीर पर ये तो लिखा हुआ है कि अमन की अलामत है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये परिंदा कौन सा है। तो ये परिंदा है फाख्ता, और फाख्ता को अमन की अलामत समझा जाता है। और चूंकि चौथी जमात है, आप बच्चों को बता सकते हैं कि दुनिया भर में दो अल्फाज अमन और जंग के हवाले से बहुत इस्तेमाल होते हैं। अंग्रेजी में फाख्ता को चूंकि डव कहते हैं, एक डव है और एक हॉक है। हॉक शिकरे को कहते हैं। तो जो बंदा अमन पसंद हो उसको डव से तशबीह दी जाती है। जो लड़ाई झगड़े की बात करे, जारहियत हो जिसके रवैये में, तो उसको फिर हॉक से तशबीह दे दी जाती है। डविश और हॉकिश अप्रोच भी होती है। इसके बाद है समझौते का तर्ज अमल। अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल। ये रवैये की बात है। मोहतरम टीचर आप बच्चों को बताएंगे कि एक तो है कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल, यानी आप हर दूसरे बंदे से आप इख्तिलाफ ही करें और इख्तिलाफ का नतीजा फिर झगड़ा होता है, और ये कोई अच्छा रवैया नहीं है। अच्छा रवैया समझौते का रवैया है, समझौते का तर्ज अमल है, कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल। इख्तिलाफ और तनाज़ो की बजाय समझौते को तरजीह देनी चाहिए। यानी ये सोचना चाहिए, बच्चों को आप ये बताएंगे कि लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, समझौता करना है। कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पर जिंदगी गुजारनी है ताकि अमन के साथ वक्त गुजारा जा सके। इसमें आखिर ये में है ये वतन से मुताल्लिक तशरीहात के हवाले से मामूल के आदाब। अब मामूल के आदाब वैसे बुनियादी तौर पर आदाब तो आदाब होते हैं, लेकिन दो किस्में हैं। एक तो है मामूल के आदाब, यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिन आदाब पर अमल करना चाहिए। अब जैसे लिखा है कि
آداب مواقع کے لحاظ سے ہوتے ہیں، جیسے گفتگو، کھانا، مجلس، مہمانی اور میزبانی، سفر اور کمرہ جماعت کے آداب۔ یہ کمرہ جماعت کے آداب کامن ایٹیکیٹ میں ویسے شامل نہیں ہوتا، لیکن چونکہ آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو اس لیے میں نے اس فہرست میں کمرہ جماعت کے آداب شامل کر دیے۔ بصورت دیگر یہ جو گفتگو، کھانا، مجلس، مہمانی اور میزبانی اور سفر، یہ تو معمول کے آداب ہیں۔ اس کے علاوہ آداب ہیں پھر وہ خاص مواقع کے لیے ہو جائیں گے، جیسے کمرہ جماعت کے آداب ہیں، جیسے کسی میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے آداب ہیں، انٹرویو دینے کے آداب ہیں، انٹرویو لینے کے آداب ہیں، اس طرح کے بہت سے خاص مواقع کے آداب ہوتے ہیں۔ تو یہ بچوں کو آپ تلقین بھی کریں گے کہ بھئی یہ جو کامن ایٹیکیٹ ہے ان کا خیال رکھنا چاہیے زندگی میں، اس لیے کہ ورنہ جو لوگ ان معمول کے آداب یا کامن ایٹیکیٹ کا خیال نہیں رکھتے تو پھر لوگ یہ تاثر لیتے ہیں کہ یہ عمل نہ کرنے والا شخص جو ہے یہ غیر مہذب ہے، غیر شائستہ ہے اور جاہل ہے۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی جانب۔ یہ سرگرمی صفحہ نمبر 12 پر دی گئی ہے، اور اس میں یہ طلبہ کے لیے سرگرمیاں جو صفحہ نمبر 12 کے آخر میں دی ہوئی ہیں، میں نے صرف پہلی سرگرمی کا انتخاب کیا ہے، اور یہ ہے کہ طلبہ سے کمرہ جماعت کے اندر باہمی حقوق و فرائض کی بات کریں اور انصاف، اعتماد اور ایمانداری پر زور دیں۔ اچھا شہری، معافی چاہتا ہوں، ایک اچھے مثالی شہری کی خوبیوں پر اس پہ آپ نے مباحثہ کروانا ہے کمرہ جماعت میں، اور متفقہ اصول و ضوابط کو تحریری شکل دینی ہے۔ یہ میں ایک دفعہ پھر معافی چاہتا ہوں، یہ اوپر سوچیں اور لکھیں کے تحت ہے یہ سرگرمی، میں ذرا آگے چلا گیا۔ کلاس کے اندر ایک مباحثہ کریں اور کلاس کا ایک اچھا شہری بننے کے لیے اصول و ضوابط تحریر کریں۔ ذیل میں یہ وہ اضافی ہے، اس کو بے شک آپ چھوڑ دیں۔ آپ اس سرگرمی کے لیے دیے گئے موضوع پر طلبہ سے متفقہ غور و فکر یعنی برین سٹارمنگ کروائیں۔ برین سٹارمنگ سے آپ واقف ہیں، یہ ہم واقفیت عامہ کے ٹیوٹوریلز میں بھی کرواتے رہے ہیں۔ منتخب بچوں کے گروپ سے کہیں کہ وہ متفقہ نکات کو تحریر کریں اور اچھا شہری بننے کے لیے اصول و ضوابط پر مبنی چارٹ بنوا کر کمرہ جماعت میں آویزہ کریں۔ یہ چونکہ محترم ٹیچر پہلا باب تھا اور اس میں کچھ ابتدائی باتیں بھی کرنی تھیں، اس لیے ذرا سی طوالت پر میں معذرت چاہتا ہوں۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔